بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں تمام ناظرین کو روحل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، سوداگر کی بیٹی، چوتھا حصہ۔ اس امید کی کشمکش میں بھیانک انجام سوچ کر مجھ پر غش طاری ہو گیا۔ بہت دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ دلہن کی طرح مجھے سجا دیا گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں شدت سے بے قابو ہو گئی۔ غیر ارادی طور پر میرے منہ سے ایک دردناک چیخ بلند ہو گئی، یا رسول اللہ، اپنی فاطمہ کے صدقے میری آبرو بچائی ہے۔ ابھی میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ وہی آفت نصیب کنیز بدحواسی کے عالم میں دوڑتی ہوئی آئی اور دہشتناک لہجے میں اطلاع دی، ارے غضب ہو گیا، جہاں پناہ کو ایک نہایت مہلک قسم کے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے۔ وہ ماہیے بے آپ کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ پاسبانوں کو جلدی خبر کر دو کہ وہ شاہی طبیب کو بلا لائیں۔ جہاں پناہ صرف چند گھڑی کے مہمان ہیں۔ یہ خبر دے کر وہ پاگلوں کی طرح الٹے پاؤں واپس لوٹ گئی۔ اس واقعے سے اچانک سارے محل میں کوہرام مچ گیا۔ تمام کنیزیں اور مشاتائیں میرے پاس سے فوراً اٹھ گئیں اور ادھر ادھر بدحواسی کے عالم میں دوڑنے بھاگنے لگیں۔ آن کی آن میں محل کا نقشہ بدل گیا۔ میرے یقین کے بجھتے ہوئے چراغوں کی لو اور تیز ہو گئی۔ میری امیدوں کا آبگینہ شکست کی زد سے بچ گیا۔ خوشا نصیب کہ میری آتشیں فریاد مدینے کی چوکھٹ سے بامراد واپس آ گئی۔ میری روح کے مانوی سہاروں کی عمر دراز ہو گئی۔ میرے دل کے تاریک ویرانے اچانک کسی شاداب گلستان کی طرح لہلہا اٹھے۔ اچانک سر کے بل میں زمین پر گر پڑی۔ بھرپور تنہائی کے عالم میں میری نیاز بندگی کے مچلنے کا تماشا قابل دید تھا۔ کئی بار فرط مسرت میں اچھل کر میں عرش الہی کے کنکروں کو چھوائی۔ میری روح میں جو غیبی چارہ گری کا یقین جاگ اٹھا تھا، اب اسے سلا دینا آسان نہیں تھا۔ کئی پہر رات تک جذبات کے تلاطم کا یہی عالم رہا۔ جیسے مجھے تنہائی کا موقع ملا، میں نے شیطان کا مہیا کیا ہوا پیراہن فوراً اتار دیا اور اپنے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہو گئی۔ چونکہ میں اپنی زبان پر قفل لگائی تھی، اس لیے میں اس واقعے کے انجام سے متعلق کسی سے کچھ دریافت نہ کر سکی۔ لیکن ساری رات محل کے مختلف حصوں میں شور و فغاں کی آواز سے یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ قہر الہی کی مار بڑی جاں گسل ہے۔ صبح کو میرے کمرے کے قریب دو کنیزیں باتیں کر رہی تھیں۔ نہ جانے کس قسم کا وہ زہریلا بچھو تھا، ابھی تک اس کا زہر نہیں اترا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جادو کی طرح وہ بچھو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ محل کا چپا چپا چھان مارنے کے باوجود اس کا کہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ دوسری کنیز نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ دربار کے رومی طبیب نے کہا ہے کہ بادشاہ کا اس زہر سے بچ جانا نہایت مشکل ہے۔ بالفرض علاج معالجے سے وہ اچھے بھی ہو گئے تو یہ زہر ان کی زندگی کے آخری لمحے تک ان کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ چونکہ سارے محل کی توجہ اب بادشاہ کے علاج کی طرف مبذول ہو گئی تھی، اس لیے ان ایام میں نشانے سے ہٹ گئی تھی۔ تسبیح اور درود و نماز کے علاوہ میرا کوئی مشغلہ نہیں تھا، نہ میرا کسی سے کوئی واسطہ تھا سوائے دو کنیزوں کے جو میری ضرورت کی اشیاء مجھے مہیا کرنے پر مامور تھیں۔ نہ کوئی میرے قریب آتا تھا۔ میری زبان بندی نے مجھے بہت سارے مصائب سے بے خطر کر دیا تھا۔ مدینے کے آسمان سے سفید بادلوں کے امنڈتے ہوئے قافلے اب میری نظر کے سامنے ہر وقت رواں دما رہا کرتے۔ اب ماتھے کی آنکھوں سے میں اس حقیقت کا شب و روز نظارہ کرنے لگی تھی کہ مظلوموں کی آہ کس طرح آسمان کے دریچوں سے گزر کر باب رحمت پر دستک دیتی ہے۔ جلووں کے اسی عالم رنگا رنگ میں میرے کئی مہینے گزر گئے۔ میری روح کی نفاست اور تازگی کا وہ خوشگوار موسم حافظے سے کبھی اوجھل نہ ہوتا۔ ایک دن میں اشکبار آنکھوں سے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی کہ ایک کنیز آئی اور دوزانو ہو کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ جب میں تلاوت سے فارغ ہو گئی تو اس نے نہایت دھیمی آواز میں کہا، مجھے آپ سے بہت عقیدت ہو گئی ہے۔ آپ کے نالا سیر نے پہاڑوں میں شگاف ڈال دیا ہے۔
اب آپ اپنی بیداغ زندگی کو زیادہ آرزو نہ کیجیے، ظالم کو اپنے کرتوت کی سزا مل گئی۔ طبیبوں نے کہا ہے کہ بچھو کے زخم نے ناسور کی شکل اختیار کر لی ہے، اب وہ بہت دنوں تک اچھا نہیں ہوگا۔ مظلوم کی آہ ایک ایسا شرارہ ہے جس کی تپش سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ اب میرا درد کسی درد ماں کا محتاج نہ رہ گیا تھا، اس لیے کنیز کی باتوں سے میری دل کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ زندگی کے اسی مدوجزر میں 6 مہینے کی طویل مدت گزر گئی۔ اچانک ایک دن محسوس ہوا کہ میری حیات کے افق پر مصائب کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ایک شام کو پس دیوار چند ایرانی کنیزیں آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ آخر ایران ہی کا طبیب دست شفا ثابت ہو گیا۔ اس کے علاج سے جاں پناہ کو حیرت انگیز طور پر صحت یابی حاصل ہو گئی ہے، ورنہ مملکت کے تو سارے طبیبوں نے اس زخم کو لا علاج قرار دے دیا تھا۔ دوسری کنیز نے دریافت کرتے ہوئے جواب دیا، تمہیں معلوم ہے جہاں پناہ غسل زید کس دن فرمانے والے ہیں؟ جواب دیا، اس کی کیا تاریخ مقرر ہو گئی ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا پتہ چلا ہے کہ دارالخلافہ میں جشن صحت کی عظیم تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جہاں پناہ غسل صحت کے دن غزالہ نام کی لڑکی جو اس محل میں قید ہے وہ ان کے حجرے عروسی میں داخل کی جائے گی۔ یہ وحشتناک خبر سن کر میرے دل کی بے قراریوں کا موسم پلٹ آیا، پھر سویا ہوا درد جاگ اٹھا اور پھر میں اندر ہی اندر سلگنے لگی، لیکن میرا یقین اپنی جگہ پر سلامت تھا۔ اس بار بے رحمت یزدانی ضرور میری مدد کرے گی۔ میری بے جان لاش کے جنازے سے پہلے میرے ناموس کا جنازہ کبھی نہیں اٹھے گا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد محل کے اندر سے لے کر باہر تک تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس زمانے میں غم کا احساس اتنا نازک ہو گیا کہ شادیانے کی آواز سے رگے جاں پر چوٹ پڑتی تھی۔ ایک دن وہی کنیز میرے پاس یہ پیام مرگ لے کر آئی، لاڈلی، محل میں رہتے ہوئے تمہیں کافی عرصہ ہو گیا ہے، اب تو یہاں کا ماحول راس آ گیا ہوگا، آج پھر تمہیں دلہن بنانے کے لیے مشاتائیں آ رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ بغیر کسی مزاحمت کے تم ان کی پیشکش قبول کر لو گی۔ آج جاں پناہ کا جشن صحت ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہونے پائے۔ ان کی مسرتوں میں شریک ہونا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ یہ جاں سوز خبر سن کر وہ بدبخت چلی گئی اور میں منہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی مشاتائیں کنیزوں کا دستہ لیے میرے پاس آئی اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو انہوں نے نہایت رازدارانہ لہجے میں مجھے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی۔ جب میں نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا تو ساتھ آنے والی کنیزوں نے میرے دونوں بازو تھام لیے اور مجھے اپنے شکنجے میں لے لیا۔ اس کے بعد چاروں طرف سے مشاتائیں مجھ پر ٹوٹ پڑیں اور جس حد تک وہ مجھے بدل سکتی تھی مجھے بدل دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی کنیزیں مجھے چھوڑ کر علیحدہ ہو گئیں، میں نے ساری آسائش نوچ کر پھینک دی۔ اس درمیان وہ بدبخت کنیز بھی آ گئی۔ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تو غصے میں بھر گئی اور نہایت سخت غصے سے کہنے لگی۔ اس کے بعد کنیزوں کو حکم دیا، یہ نہیں مانتی تو اسی حال میں حجرے عروسی تک اسے پہنچا دو۔ اس کے بعد ظالموں نے زبردستی سے اپنی گود میں مجھے اٹھا لیا اور حجرے عروسی میں لے جا کر بٹھا دیا، اور بدنہاد کنیز بھی وہاں موجود تھی۔ میری طرف منہ کر کے کہنے لگی، ابھی جہاں پناہ دربار میں عمائدین سلطنت کی مبارکباد قبول کر رہے ہیں، جیسے ہی توپ سرد ہوگی وہ وہاں سے اٹھ کر حجرے عروسی میں تشریف لائیں گے۔ دروازوں پر کنیزوں کا پہرا تھا اور میں اندر اپنی تقدیر پر ماتم کر رہی تھی۔ سخت اضطراب تھا کہ میں اپنے ناموز کے مدفن میں پہنچ گئی تھی۔ پھر میرے ایمان اور یقین کی دیوار ہلنے لگی، پھر مایوسیوں کے گرداب میں میرا دل ڈوبنے لگا۔ امید کا ٹمٹماتا ہوا ایک چراغ جل رہا تھا تو وہ بھی آندھیوں کی زد پر تھا۔ دل کی امید و بیم کا یہی عالم تھا کہ اچانک توپ سرد ہو گئی، ایک چنگاری اڑی اور امید کا سارا خرم جل گیا۔ ہٹو بچو اور مبارک سلامت کا شور سے سارا محل گونج اٹھا۔ 5واں حصہ جلد آ رہا ہے۔